عدالتوں سے ریلیف ملنے کے بعد عمران خان کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ پی ٹی آئی کو پھر سے 9 مئی جیسی خوفناک گھاٹی میں کون گرا سکتا ہے؟ عمران خان کو کس کی بات سننی چاہیے؟ سہیل وڑائچ کا زبردست کالم۔ مخصوص نشستوں اور عدت میں نکاح کے کیسز میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور پارٹی کو عدالتوں سے ریلیف ملنے کے بعد وفاقی حکومت نے تحریک انصاف پر پابندی عائد کرنے اور عمران خان سمیت 3 اہم رہنماؤں کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ البتہ اس کا حتمی فیصلہ ہونا بھی باقی ہے۔ عدالتوں سے ریلیف ملنے کے بعد عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کو کون سا راستہ اپنانا چاہیے، مفاہمت کا یا پھر جارحانہ؟ سینئر صحافی سہیل وڑائچ اپنے تازہ کالم میں اس حوالے سے زبردست تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر سیاسی جماعت میں شکرے اور فاختائیں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پارٹی لیڈر حکمت عملی کے تحت کبھی شکروں کو آگے کر کے جارحانہ رنگ اختیار کرتا ہے اور کبھی فاختاؤں کو آگے کر کے مفاہمانہ تاثر دیتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف البتہ اس حوالے سے کافی مختلف رہی ہے۔ جب سے عمران خان مقبول ہوئے ہیں وہ مسلسل شکروں کے حصار میں خوش ہوتے رہے ہیں۔ فاختائیں ان کے پارٹی اجلاسوں میں دب کر رہتی ہیں، مگر عمران خان کے جیل جانے کے بعد سے بھی پارٹی کے اندر دو آرا رہیں۔ شکرے کہتے رہے انتخابات کا بائیکاٹ کریں، قومی اسمبلی میں نہ بیٹھے، دھرنے دیں، جلوس نکالیں اور ہر چیز تہس نہس کر دیں، لیکن فاختاؤں نے رائے دی کہ الیکشن میں حصہ لینا بہتر ہوگا۔ ان کا مشورہ تھا کہ بائیکاٹ، دھرنے اور جلوس نکالنے کی بجائے آئینی اور قانونی جدوجہد کی جائے۔ عمران خان نے باوجود دوسری طرف کی رائے کی شدت کے فاختاؤں کی رائے کو تسلیم کیا۔ شکرے کہتے رہے سپریم کورٹ سے انصاف نہیں ملے گا، قومی اسمبلی میں بیٹھنے اور حلف اٹھانے کا مطلب انتخابات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ شکرے کان بھرتے تھے کہ فاختائیں کمپرومائزڈ ہیں، یہ سب مقتدرہ کے ایجنٹ ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے سے ثابت ہو گیا ہے کہ فاختاؤں کے دلائل درست تھے۔ اسی نظام کے اندر انہیں انصاف مل گیا، وکیل جیت گئے اور شکرے ہار گئے۔ کالم نگار کے مطابق سید علی ظفر، بیرسٹر گوہر اسد قیصر، عمر ایوب اور وکلا اسلم اکرم راجہ اور سلمان صفدر نے مشکل ترین حالات میں آئین، قانون اور پرامن جدوجہد سے فتح حاصل کر لی۔ اگر شکروں اور یوٹیوبرز کے مشورے پر چلا جاتا تو آج پارٹی کی باقی قیادت بھی جیلوں میں ہوتی، فیصلے بھی ان کے حق میں نہ آ رہے تھے، جو ریلیف اور سپورٹ مل رہی ہے وہ بھی نہ ملتی۔ سہیل وڑائچ کے ذہن میں اب یہ سوال ابھر رہا ہے کہ آئندہ بھی فاختاؤں کی پالیسی چلے گی یا پھر شکرے پارٹی کو جارحیت کی طرف دھکیل دیں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں ہر مقبول لیڈر کو جارحیت کے مشورے اچھے لگتے ہیں اور پھر وہ اپنے ارد گرد بھی ایسے ہی لوگ اکٹھے کر لیتا ہے جو اس کی پسند کے مشورے دیتے ہیں۔ دوسری طرف عوام کے ہجوم اکٹھے ہوتے ہیں تو MOB سائیکالوجی یعنی ہجوم کی نفسیات کے تحت اپنی ذاتی نفسیات کو بھول کر اجتماعی نفسیات کے تحت عمل شروع کر دیتے ہیں۔ فرض کریں ایک ایسا شخص جس نے کبھی زندگی میں پتھر یا کنکر تک نہیں اٹھایا، جب وہ ہجوم میں شامل ہوگا تو وہ تشدد پر اتر آئے گا۔ اپنی انفرادی زندگی میں وہ پرامن شہری ہوگا، مگر ہجوم میں وہ انتہا پسندی میں سب سے آگے ہوگا۔ 9 مئی کا واقعہ ہو یا تشدد و تخریب کے دوسرے واقعات، ان میں ہجوم کی نفسیات کار فرما ہوتی ہے، اور جب کوئی ایک شخص کنکر پھینکتا ہے یا آگ لگاتا ہے تو ہجوم میں سے بہت سے ایسے جنہوں نے کبھی چڑیا بھی نہیں ماری ہوتی، وہ آگ پر تیل پھینکنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف میں جوش اس قدر زیادہ ہے کہ ہوش کی بات سنائی ہی نہیں دیتی۔ اب جبکہ انہیں قانونی جنگ میں اتنی بڑی فتح ملی ہے، اب ہوش کی پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ بقول سہیل وڑائچ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد شکرے نئے سرے سے صف بندی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گرتی ہوئی دیوار کو بس دھکا دینے کی ضرورت ہے۔ اب نہ مقتدرہ اور نہ ہی حکومتی جماعتیں ان کا راستہ روک سکتی ہیں۔ اب اقتدار کا پکا پکایا پھل ان کی گود میں گرنے ہی والا ہے۔ امید یہ کرنی چاہیے کہ پارٹی کی فاختائیں انہیں سمجھائیں گی کہ ہنوز دلی دور است۔ سہیل وڑائچ نے زبردست مشورہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ تحریک انصاف کو اس فیصلے کے بعد بھی مقتدرہ اور حکومتی سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ اور مفاہمت کا راستہ کھولنا چاہیے۔ تحریک انصاف ملک کی مقبول ترین جماعت ہے، مگر وہ پورا پاکستان نہیں ہے۔ یہاں پر اپوزیشن بھی ہے، مقتدرہ کا بھی ریاست میں بہت بڑا سٹیک ہے۔ ان قوتوں سے لڑ کر اور انہیں ہرا کر فتح یاب ہونے کے لیے ایک لمبی جدوجہد درکار ہوگی۔ شارٹ کٹ راستہ مفاہمت، صلح صفائی، معاف کرو اور بھول جاؤ والا ہی ہے۔ فاختائیں 9 مئی کی خطرناک کھائی سے تحریک انصاف کو 8 فروری کے کھلے میدان میں لائیں اور اب اس میدان میں انہیں برتری بھی دلا دی۔ شکروں کو فری ہینڈ ملا اور ان کی پھر سنی گئی تو یہ تحریک انصاف کو پھر سے 9 مئی جیسی کسی اور خوفناک گھائی میں گرا دیں گے۔ سہیل وڑائچ نے ایک بار پھر موجودہ صورتحال کے پیش نظر پیش گوئی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی حادثہ نہ ہوا تو حالات تحریک انصاف کو اقتدار میں دوبارہ لانے کی طرف تیزی سے رواں دواں ہیں، لیکن انتقام کا یہ جذبہ، بدلے کی باتیں کہیں حالات کے دھارے کو موڑ نہ دے، کہیں تحریک انصاف کے مخالف اکٹھے ہو کر ان سے فیصلہ کن جنگ پر نہ اتر آئے۔ جب انہیں انتقام اور بدلے کا خوف ہوگا تو وہ تحریک انصاف کی اقتدار میں واپسی کے خلاف سخت مزاحمت کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں تحریک انصاف کے مخالف ہار جائیں اور تحریک انصاف جیت جائے، لیکن اس بات کا بھی امکان ہے کہ تحریک انصاف کے مخالف جاتے جاتے اسے ایسا زخم لگا جائے کہ وہ کبھی سنبھل ہی نہ سکے۔